ایک مدرسے کا طالب علم تھا۔ وہ طالب علم جس برتن میں روٹی کھاتا تھا مٹی کا برتن تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس کے ہاتھ سے برتن ٹوٹ گیا۔ جب برتن ٹوٹا تو طالب علم روتا ہوا ساتھ ہی دکان پر پہنچا جس دکان پہ برتن فروخت ہوتے تھے اور برتن بنتے تھے۔ وہ حافظ قرآن جا کر دکاندار سے کہنے لگا، ارے میاں، میں تجھے 2 پارے قرآن کریم کے سناتا ہوں، 3 پارے قرآن کریم کے سناتا ہوں، اس کے بدلے میں تو مجھے ایک برتن دے دے، پلیٹ دے دے، پرات دے دے، اس میں روٹی کھایا کروں گا۔ میرا روٹی کھانے والا جو برتن ہے وہ ٹوٹ گیا۔ دکاندار نے کہا کہ میاں، تو مجھے سارا قرآن ہی سنا دے، بہرحال برتن دوں گا پیسے لے کر، قرآن سننے کے بدلے میں نہیں۔ وہ طالب علم وہاں سے مایوس ہو کر اپنے استاد کے پاس آیا۔ جب استاد کے پاس پہنچتا ہے، استاد کو کہنے لگا، استاد جی آپ ہمیں کون سا علم سکھاتے ہیں جس کی قدر ایک برتن بھی نہیں ہے، جس کا معاوضہ ایک پلیٹ بھی نہیں ہے، جس کا معاوضہ ایک پرات بھی نہیں ہے۔ استاد کہنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ شاگرد استاد سے کہتا ہے کہ استاد جی میرا برتن ٹوٹ گیا ہے روٹی کھانے والا، میری پلیٹ ٹوٹ گئی ہے، اور میں دکاندار کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا کہ 2 پارے قرآن سناتا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے برتن دے دے۔ اس نے مجھے کہا کہ سارا قرآن بھی سنا، تب بھی تجھے برتن نہیں دوں گا، اگر برتن میں نے دیا تو پیسے لے کر دوں گا۔ استاد جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ جب جیب میں ڈالا تو ایک منکا جیب سے نکال کر کہا کہ بیٹا یہ منکا ہے، یہ لے جاؤ دکاندار کے پاس۔ وہ دکاندار کمہار تھا، اس کمہار کے پاس وہ لے جاؤ اور اس سے کہو یہ منکا لے لو، اس کے بدلے میں مجھے برتن دے دو۔ جب وہ دکاندار، وہ کمہار اس چیز پر راضی ہو گیا کہ میں برتن دیتا ہوں، منکا لیتا ہوں، اس کو منکا دینا نہیں، اسے پوچھنا ہے کہ تو اس کو کرے گا کیا۔ طالب علم وہ منکا لے کر دکاندار کے پاس گیا، اس کو جا کر کہنے لگا کہ یہ منکا لے لو، مجھے اس کے بدلے میں ایک پلیٹ دے دو، مجھے اس کے بدلے میں برتن دے دو۔ اس نے کہا کہ جو تمہیں پسند ہے اٹھا لو۔ طالب علم کہنے لگا کہ آپ نے اس منکے کو کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے درمیان میں سوراخ ہے، اس میں دھاگا ڈال کر میں اپنے گدھے کے گلے میں ڈالوں گا، میرا گدھا خوبصورت لگے گا۔ اور استاد کے پاس جب دوبارہ وہ بچہ آیا، استاد کو اس نے داستان سنائی، وہی منکا دے کر استاد اپنے شاگرد کو صراف کی دکان پر بیچتے ہیں۔ سونا بیچنے والا، خریدنے والا دکاندار اس کی دکان پر بھیجا، صراف کی دکان پر۔ طالب علم وہاں گیا اور جا کر اس کی ہتھیلی پر منکا رکھا، اور وہ دکاندار، وہ سونا بیچنے والا، خریدنے والا دکاندار منکے کو بھی دیکھتا ہے، طالب علم کو بھی دیکھتا ہے، پاؤں سے لے کر سر تک اس کا مطالعہ کرتا ہے، اور کہنے لگا کہ بیٹا ساری کائنات ایک طرف، یہ منکا ایک طرف، اس کی اتنی قیمت ہے، میرے پاس اس کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کمیار کی نظر میں ہیرے کی قیمت اور ہوتی ہے
اور صراف کی نظر میں ہیرے کی قیمت اور ہوتی ہے۔ کمیار ہیرے کو گدھے کے گلے میں ڈالتا ہے اور صراف ہیرے کو شاہی محل کے اندر زینت کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور یہی مثال قرآن کریم کی، حضرات محترم، قرآن کریم کی قدر وہ جانتا ہے جو قرآن شناس ہے۔ قرآن کریم کی قدر وہ سمجھتا ہے جو اللہ کی علم سے آشنا ہے۔ جو علم سے ناشنا ہے اس کو قرآن کریم کی کیا قدر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔